بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں کچھ غریب گھرانے تھے جن کے کھانے پینے کا انتظام راتوں رات ہو جاتا اور دینے والے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور شہر مدینہ میں 100 کے قریب گھروں کو اندیکھے ہاتھوں سے سامان زندگی ملتا رہا۔ پھر ایک عظیم ہستی کا انتقال ہوا، ساتھ ہی ان فقراء مدینہ کو راشن ملنا بھی بند ہو گیا۔ تب ظاہر ہوا کہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے وہ عظیم بزرگ حسینی سادات کے جد امجد نواسہ رسول کے فرزند دلبند حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ سلسلہ امامت کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض کے نزدیک 5 شعبان المعظم کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہربانو ہے۔ بعض روایتوں نے یوں بیان کیا ہے کہ لشکر اسلام کے ان تک پہنچنے سے پہلے بی بی شہربانو نے عالم خواب دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے اور پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی خواستگاری کی اور ان کے ساتھ شادی کر دی۔ بی بی شہربانو کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس نورانی ہستی کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں ہمیشہ اسی کے خیال میں رہتی۔ جب دوسری رات آئی تو میں نے عالم خواب میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اس معصومہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں کا لشکر ایران کو فتح کرے گا اور تم بہت جلد میرے بیٹے حسین تک جا پہنچو گی اور خدا کسی کو تجھ پر دست درازی نہیں کرنے دے گا۔ پھر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ مجھے مدینہ لایا گیا۔ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو میں پہچان گئی کہ یہ وہی ہیں جنہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا اور رسول خدا نے ان کے ساتھ میری تزویج فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے القابات بے شمار تھے جن میں سے زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، عابد اور ذوالصفنات زیادہ مشہور تھے۔ لقب سجاد کی وجہ تسمیہ ذہبی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر کار خیر پر سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب قرآن کی آیت پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے تو سجدہ کرتے۔ اسی طرح کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سجدہ کے اعضاء پر گھٹے پڑ جاتے تھے۔ آپ ہر سال اسے کٹواتے تھے، اسی لیے آپ کو ذوالصفنات بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لقب زین العابدین کی وجہ تسمیہ کشف الغمہ میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے کہ ابلیس سانپ کی شکل بن کر زمین کے نیچے سے سجدہ گاہ کے باہر آیا، جس کے 10 سر تھے اور سب دانت نہایت تیز تھے، آنکھیں سرخ تھی۔ پھر سجدہ گاہ کے گرد گھومنے لگا۔ آپ علیہ السلام کو اس سے کچھ اثر نہیں ہوا اور آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تب اس نے پاؤں کی انگلیوں کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کیا، مگر آپ علیہ السلام نے کچھ خیال تک بھی نہ فرمایا اور نہ اپنی جگہ سے پاؤں اٹھایا اور نہ ہی حالت کرت میں آپ علیہ السلام کے دل میں کچھ شک اور وہم گزرا۔ اتنے میں ایک شہاب ثاقب آسمان سے شیطان ملعون کی طرف گرا تو وہ چلا کے بھاگا اور اپنی اصلی صورت میں آ گیا اور حضرت کے قریب کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے علی، بے شک آپ سید العابدین ہیں۔
اور اسی سبب سے آپ علیہ السلام کا لقب زین العابدین مشہور ہو گیا، اور ابلیس نے قسم کھائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو بھی ایسی عبادت میں نہیں دیکھا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں آپ علیہ السلام شامل تو تھے لیکن بیمار تھے، اس لیے یزیدی لشکر آپ کو شہید کرنے سے باز رہا۔ حسینی سادات کی نسل آپ علیہ السلام سے ہی آگے بڑھی۔ اگرچہ آپ گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہیں رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور 5ویں امام حضرت باقر علیہ السلام نے کی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور 3 دن میں مر گیا۔